السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبق نمبر 152 آیت نمبر 27 سے 44 تک. لیسن 152 آیت نمبر 27 to 44. وَاتْلُ اور پڑھیے، تلاوت کیجیے، پڑھ سنائیے. ما جو اوحیا وحی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا نہیں مبدلا کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ. وطلو کا لفظ تلا یتلو سے ہے، پڑھنا، پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا. تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک عملی. اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن حکیم میں جب بھی آپ سے خطاب ہوتا ہے تو 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 آپ ہی سے ڈائریکٹ، اور اس میں آپ کے سوا دوسرے لوگ شامل نہیں ہوتے، یعنی خاص خطاب آپ سے، اور اس میں ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی یہ خطاب آپ ہی سے ہے. جیسے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یا پھر الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. تو یہ خطاب کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ ہی یتیم تھے اور آپ ہی کو پھر نبوت دی گئی. پھر اسی طرح خطاب آپ سے، لیکن سب اہل ایمان اس میں شامل ہے، یعنی عام خطاب. جیسے یا ایھا النبی، آپ کا نام لیا گیا، لیکن آگے جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو. تو اس میں اب صرف یہ حکم آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، جو بھی اس کے تحت آتا ہو، یہ اس ضمن یا اس کیٹیگری میں آتا ہو. اور تیسری قسم کا آپ سے بھی اور عام بھی، جیسے یہاں پر وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کو بھی حکم دیا گیا، اور اس کے بعد جو بھی کوئی اس قرآن کو پڑھے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. کیا؟ کہ قرآن کو پڑھا جائے، یعنی تلاوت کی جائے. اور تلاوت میں خود پڑھنا بھی اور دوسروں کو سنانا بھی، کیونکہ اس میں بلند آواز سے پڑھنا بھی. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت کا لفظ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام کتابوں کو پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا. اور تلاوت میں صرف ریڈنگ نہیں ہوتی بلکہ سمجھ کے پڑھنا شامل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کیا؟ کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اور آپ نے اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی. اور آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. کیا بتایا گیا کہ کس طرح پڑھیے قرآن مجید؟ رتل القرآن ترتیلا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور پڑھیے جو بھی وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے. اور کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی قرآن میں سے پڑھ کے سنائیے. اور اس میں ایک تو جو کچھ بھی وحی کیا جا رہا ہے سب کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو اس میں آپ دیکھیے کیا آیا تھا؟ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور حکم سے مراد بھی کونی اور شرعی. پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ لوگ کیا چاہتے تھے
کہ تبدیل کر دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کلام یا کلمات بھی دو طرح کے ہیں، کونی اور شرعی. کونی سے مراد اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلمات، کلمہ کن کہہ کے اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور ہے جو اس کو بدل سکے؟ نہیں بدل سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور پھر شرعی میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی شریعت کسی کو بھی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل کتاب نے بھی ایسی بہت سی کوششیں کی. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی کتابوں میں تحریف کی، تبدیلی کی، اس میں معنی میں بھی، الفاظ میں بھی. اس کتاب کو تو چونکہ اللہ نے ذمہ لیا حفاظت کا، اس لیے اس کے کلمات کو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں، نو چینج، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی تفسیر میں منمانی کرتا بھی ہے یا اس کی وضاحت میں کوئی اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کے مطابق بات کرتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے اس کی تصحیح کا. اور اصل دین چونکہ محفوظ ہے لہذا کوئی بہت بڑی جرت اگر کرتا بھی ہے تو اس کے اوپر ہی پلٹتی ہے، وہ واضح ہو جاتی، سامنے آ جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ہی اس کی تردید کا سامان بھی کیا ہوا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جا، کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، کوئی ٹھکانہ نہ پاؤ گے. ملتحد کا لفظ ہے، یہ لحد سے ہے، لام ہے دال. لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کا بغلی گڑھا. ایک قبر ہوتی ہے نا اور ایک لحد ہوتی ہے. لحد وہ ہوتی ہے جس میں ایک دفعہ سیدھا کھود کے پھر سائڈ سے کھودتے، یعنی کہ ایک طرف کو جانا. لیکن یہاں کیا معنی ہے ملتحد؟ یعنی جس کے اندر پناہ لی جائے. پناہ کہاں عام طور پہ لی جاتی ہے؟ چھپا کہاں جاتا ہے؟ یعنی کہیں ایک طرف کو اندر، جیسے اس گڑھے سے آپ دیکھیے کہ وہ کسی کھو میں، کسی غار میں. یعنی اگر اللہ پکڑنے لگے کسی کو تو کسی کو کوئی ایسی جگہ، کوئی غار، کوئی گڑھا، کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جس کے اندر گھس کے وہ چھپ سکے یا بچ سکے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ روک رکھیے اپنے آپ کو. یعنی یہاں صبر عام معنوں میں نہیں ہے بلکہ روکنے اور لگ جانے کے معنوں میں. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جو دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے، یعنی یاد کرتے ہیں اپنے رب کو. بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور پچھلے پہر. یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا. ولا تعدو، اور نہ تم پھیرو، اینا کا، اپنی دونوں آنکھیں. اینا اصل میں تھا اینان، اور نون اڑ گیا اضافت کی وجہ سے، مضاف الیہ ہے یہ. عنہم، ان سے. تریدو، تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کی رونق. ولا تطع، اور نہ تم بات مانو، نہ تم اطاعت کرو. کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافل انسان کی اطاعت نہ کرو، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی بات نہ سنو. ایسے لوگوں کی کمپنی میں اور ایسے لوگوں کی دوستی میں زیادہ نہ رہیں جو ہمارے ذکر سے غافل ہے، کیونکہ کمپنی اثر کرتی ہے. اگر آپ کسی کے مجلس میں اور وہ فضول اور لایانی باتیں کیے چلے جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ انوالو نہیں ہو جائیں گے؟ تھوڑی دیر آپ سنیں گے، پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کتنی قوت ہے آپ میں اس کو روکنے کی؟ ذرا ایمان اپنے کا جائزہ لیں. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو آپ کے سامنے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کو اس کے سامنے کہہ سکیں کہ پلیز اسٹاپ اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن؟ کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم.
نہیں کہتے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. اب جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کو سٹاپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم چپ بھی نہیں رہ سکتے. پھر جب دوسرا کہہ رہا ہوتا تو ہم یس سر تو کر ہی دیتے ہیں, پورے شامل ہو گئے. اگر آپ دوسرے کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں, اور اگر نہیں تو کم از کم اپنا پلو بچا لیں, کیونکہ کل ہمارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ایسے شخص کی بات نہ مانو, اطاعت نہ کرو, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر, جس کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اور ذکر نا سے مراد اللہ کا ذکر عام طور پر بھی اور خاص طور پر قرآن. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. ظاہر ہے کہ جس کے سامنے کوئی رہنمائی نہیں, اللہ کی کتاب نہیں, تو پھر وہ کس کی رہنمائی میں چلے گا, کس کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی گزارے گا؟ ہاں, اپنی خواہشات کی, اپنے دل کی, اپنی عقل کی, اپنی منمانی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا, حد سے بڑھا ہوا, یعنی اس کی زندگی میں کوئی اعتدال نہیں. اس کی زندگی میں کیا ہے؟ ہر چیز میں حد سے بڑھا ہوا, یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا. ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط. افراط کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر کام حد سے زیادہ کرنا. مثلا سونا ہے تو ضرورت سے زائد, محض سستی میں لیٹے رہنا, آرام فرماتے رہنا, اٹھ کے نہ دینا. کھانا ہے تو پیٹ بھر بھی گیا ہے تو صرف اس لیے کہ مزے کا ہے اور کھا لو, اور کھاتے چلے جائیں, جب جی چاہے کھانے بیٹھ جاؤ. اسی طرح باقی زندگی کے معاملات میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ لمٹس کہاں ہیں, لمٹ سے آگے نکل جانا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے. اور حق سے مراد یہاں حق اور قرآن دونوں ہی, یعنی یہ اللہ کی کتاب بھی حق ہے اور ویسے حق لفظی معنوں میں بھی. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, پس جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا دل چاہے انکار کر دے. بہت سخت قسم کی دھمکی ہے ایک طرح سے, کہ حق تو بالکل واضح ہے, اب تمہاری چوائس, چاہو تو مانو, چاہو تو انکار کرو. اور اگر انکار کیا تو پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, بے شک ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ. یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو کفر اختیار کریں, جن کا یہ اوپر ذکر کیا گیا. ایمان کے مقابل لفظ آ رہا ہے نا, اس لیے یہاں کفر اکبر مراد ہے. ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ, احاط بہم, گھیر رکھا ہوگا ان کو. کن کو؟ ظالموں کو. کس نے گھیر رکھا ہوگا؟ سرادقہا, اس کے شعلوں نے, اس کی قناتوں نے, اس کے فلیمز نے. سرادق سین رے دال قاف. سرادق کا لفظ جو ہے چار دیواری کے لیے استعمال ہوتا ہے, باؤنڈری وال کے لیے, جیسے خیمے کی چادر ہو یا قنات ہوتی ہے. کبھی تمبو یا قنات دیکھے ہوں گے, وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ سیپریٹ کرنے کے لیے, باؤنڈری بناتے ہیں نا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اور اگر وہ پانی مانگیں گے. یستغیثوا کا لفظ جو ہے غیث سے ہے. غیث کہتے ہیں بارش کو, غوث بھی اسی سے, جو غوث اعظم کا لفظ ہے. اور استغاثہ کہتے ہیں فریاد کو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے, پانی مانگیں گے, تو کیا ہوگا؟ یغاثوا بماء, فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ. کیسا پانی؟ کالمہل, مہل کی طرح. اور مہل کیا ہے؟ پیپ اور خون, تیل کی سیاہ تلچٹ جو نیچے جم جاتی ہے. کبھی آپ فرائی کر کے پین کو رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جو تیل بچتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ چیکڑ سا, کالا سا, تھک. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا,
اگر وہ پانی مانگیں گے ان آگ کے سراؤنڈنگ میں، یغاثوا بماء، پانی تو دیا جائے گا لیکن کیا ہوگا وہ پانی یا پینے کی چیز یا ڈرنک؟ کالمہل، پی پر خون، یشوی الوجوہ، اور اتنا ابلتا اور گرم کہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا، ان کے چہرے جل جائیں گے، بھون ڈالے گا. یعنی وہ پیئیں گے اور پیتے ہی ان کا منہ بہہ جائے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آتا ہے کہ ان کی آنتیں بہہ کے باہر نکل جائیں گی. بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے، بدترین پینے کی چیز. وساءت مرتفقا، اور بدترین آرام کی جگہ. مرتفق ریف قاف سے ہے. ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر گال اوپر رکھنا. کبھی آپ نے سونے کی ایسی پوزیشن دیکھی ہوگی کہ کوئی اپنے بازو پہ منہ رکھ کے سویا ہوا ہو. بازو پہ منہ رکھ کے سونا کیا ہے؟ آرام کی علامت. یہ اس کا لفظی معنی ہے. مرفق کوہنی کو کہتے ہیں نا اس حصے کو. وساءت مرتفقہ، اور بدترین آرام گاہ، بدترین رہنے کی جگہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے. انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا، اجر اس کا جو اچھے عمل کرے، اچھے کام کرے. اور یہاں پر پھر یاد رکھیے کہ احسن عمل کی بات ہے، اور احسن میں دو چیزیں، اخلاص بھی اور سنت کی پیروی بھی. تو جو بھی کوئی کرے، من میں عورت اور مرد سب شامل ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہاں اگر اس کا کام اچھا ہے تو اس کے لیے بہترین اجر ہے. اولئک، یہی لوگ، لہم جنات عدن، ان کے لیے ہیں باغ عدن کے. جنات جنت کی جمع ہے، باغات، اور عدن جنت. عدن کے بارے میں پیچھے گفتگو گزر چکی ہے، جنت کا درمیانی حصہ اور جنت کا نام بھی ہے. اور یہاں پر ایک جنت نہیں، یعنی ایک باغ کے اندر بھی کئی باغ ہیں. تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، یعنی ان باغوں میں رکھ کے انہیں پہنائے جائیں گے. من اساور، کنگن، سوار کی جمع ہے. من ذہب، سونے کے. جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور یحلون کا لفظ جو ہے یہ حلیون سے ہے، زیور کے لیے آتا ہے، زیور کے پہنائے جانے کے لیے. ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابن، کپڑے، خضرن، سبز، من سندس، باریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان باغوں میں، علی الارائک، مسہریوں پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے، وہ تخت یا سیج جو دلہن کے لیے تیار کی جاتی، یعنی ایسے بیڈ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر چھت بھی ہو. ایک تو ہوتا ہے نا سمپل پلین بیڈ، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پر دلہن کے لیے جو بیڈ تیار کیے جاتے ہیں اس میں اوپر اس کے چھوٹی سی چھت بھی پھولوں وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، اور آگے بھی اس کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ایک طرح سے کورڈ بھی ہوتی ہے، تو اس کو اریکہ کہتے ہیں. یعنی ایسا بستر کہ جس کی چھت بھی ہو اور جو چاروں طرف سے اس پہ پردہ بھی پڑا ہوا. مسہری یا سیج کے کانسیپٹ سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے، کینوپی جیسے. متکئین فیہا علی الارائک، نعم الثواب، کتنا اچھا ثواب، کتنا اچھا بدلہ، بہترین بدلہ. وحسنت مرتفقا، کتنی اچھی آرام کی جگہ، بہترین قیام. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے. کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے. کیا بیان کیجئے؟ مثلاً، ایک مثال. کس چیز کی مثال؟ رجلینی، دو لوگوں کی. رجل کا تسنیہ ہے رجلین. جعلنا، بنایا ہم نے،
لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، جعلنا بنائے ہم نے، لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، دونوں کون؟ رجلین، کیا بنائے؟ جنتین دو باغ بنائے، کس چیز کے؟ من اعناب انگوروں کے۔ عربوں کے ہاں سب سے بہترین باغ انگور کا باغ تھا۔ وحففناہما اور گھیر دیا ہم نے ان دونوں کو، یعنی سراؤنڈ کر دیا، فے سے، حف کہتے ہیں کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیرنا یا احاطہ کرنا، بنخل کھجوروں کے درخت سے، یعنی کھجوروں کے درخت کے ساتھ وہ انگوروں کا باغ چاروں طرف سے سراؤنڈڈ تھا۔ وجعلنا اور بنائی ہم نے، بینہما ان کے درمیان، کس کے؟ دونوں باغوں کے، زرعا کھیتی، یعنی انگوروں کے باغ تھے جن کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے اور بیچ میں اور بھی کھیتیاں اگی ہوئی تھی، کیونکہ سال میں بعض اوقات ایک فصل اگر انگوروں کی آتی ہے تو باقی سال پھر جگہ خالی رہتی ہے، تو اس میں عموماً مختلف وقتی قسم کی سبزیاں یا اور چیزیں لگا دی جاتی ہیں۔ تو گویا وہ شخص اپنی زمین سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، کبھی انگوروں کی بہار ہے اور کبھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور کبھی اور کھیتیوں سے پھل نکل رہے ہیں۔ کلتا الجنتین دونوں باغات، جنتین بھی تثنیہ ہے جنت کی، کلتا ہر دو، دونوں، آتت لاتے، اکلہا اپنا پھل میوہ، ولم تظلم اور نہ کمی کرتے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی دونوں باغ یا دونوں میں سے ہر ایک پورا پورا پھل لاتے اور کچھ بھی کمی نہ ہوتی، یعنی بھرپور فصل آتی۔ وفجرنا اور پھاڑا ہم نے، خلالہما ان دونوں کے درمیان، خلال خلل کی جمع، دو کے درمیان کشادہ جگہ، نہرا ایک نہر، یعنی دونوں باغوں کے بیچوں بیچ نہر بھی جاری تھی۔ امیجنیشن میں کیا آ رہا ہے؟ انگوروں کی بیلیں، کھجوروں کے درخت اور سرسبز زمین دیگر کھیتیوں سے، اور پھر سارا سال اس میں سے نفع آتا رہے، اور پھر پانی بھی وافر مقدار میں ہو، کیونکہ بعض اوقات زمین بہت اچھی ہوتی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا تو فصل نہیں اگتی۔ تو یہاں یہ ہے کہ پانی دور نہیں، باغوں کے اندر سے ہی گزر رہا ہے، جب چاہیں فائدہ اٹھائیں۔ وَكَانَ لَهُ اور تھا اس شخص کے لیے، ثمر مال و دولت یا پھل۔ اب ثمر جو ہے ثمرتن کی جمع ہے، اور ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ، کسی بھی چیز کا پھل یا نتیجہ یا خلاصہ یا جو بھی پیداوار اس میں سے نکلے۔ ثمرتن کی جمع ثمر، ثمر کی جمع ثمار، ثمار کی جمع ثمر۔ اب کون سا یاد کریں گے؟ اصل میں عربی میں جمع اور جمع الجمع اور جمع الجمع الجمع ہوتا ہے، یعنی کہ جمع کی جمع کا جمع، بعض اوقات زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ثمرتن سے ثمر اور ثمر کی پھر جمع ثمار اور ثمار سے ثمر، یعنی اللہ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو اس سے مراد کیا لیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کھیتی کی پیداوار جو تھی وہ بھرپور قسم کی تھی اور خوب تھی، اور ایک اس سے مراد یہ کہ اس پیداوار کو بیچ کے اس نے خوب مال و دولت بنایا ہوا تھا۔ تو مال و دولت کا معنی بھی ہے اس میں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمر یعنی ہر قسم کا مال تھا اس کے پاس، مویشی، جانور اور پھر دیگر طرح طرح کی اشیاء۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا۔ اب یہ جو اس کا ساتھی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بچپن کا دوست، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا، کوئی اس کا جان پہچان کا کوئی رشتہ دار، یعنی کوئی بھی جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی یا تعلق تھا، کیونکہ یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
ایک کے پاس 2 باغ ہیں، دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، اور باغ بھی کیسے ہیں کہ جن سے ہر طرح کے فائدے ہی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے کنورس کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ یحاورہ کا لفظ حور سے ہے، محاورہ بھی اسی سے۔ محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ باب مفاعلہ سے نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا، انٹریکٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور باتوں میں کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اکثر دولت مندوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی گفتگو میں اپنے مال کی کثرت کا ضرور اظہار کرتے ہیں، اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتا ہے کہ کسی پر فوقیت جتانا، کس اعتبار سے؟ مال کا سہارا لے کے، یا مال کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا ہونا، یا اپنی بڑائی کا شکار ہونا، یا خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور پھر چلیں سمجھتے رہے اپنی ذات میں۔ زیادہ برا اس وقت ہوتا ہے جب انسان دوسرے کو یہ احساس دلائے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں اور میں تمہارے مقابلے میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ زور والا ہوں، زیادہ کثرت والا ہوں نفری کے اعتبار سے۔ نفر جو ہے عدد کے اعتبار سے زیادہ ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی میرا خاندان بڑا ہے، میرے میل ملاقات والے زیادہ ہیں، خدم، حشم، اولاد، دوست، احباب، برادری، کنبہ، قبیلہ، ریلیشنز، بہت کچھ ہے میرے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں، مال کی کثرت اور نفری کی کثرت، یہ انٹر لنکڈ ہے۔ ایک زیادہ ہو یعنی مال زیادہ ہو تو دوسرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صاحب کو سلام، یعنی جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر دوستوں میں بھی اضافہ بہت ہو جاتا ہے، چاہنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جاتا ہے تو چاہنے والے بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو تھوڑی چاہتے تھے، وہ مال کو چاہتے تھے۔ جب وہ نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اور مال کا جو دھوکہ ہے یا مالدار ہونے کا جو دھوکہ ہے، یہ جو خیال ہے، یہ انسان کو بہت سی غلط فہمی میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے ایک غلط فہمی یہ کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اللہ کا بہت فضل ہے مجھ پر، خواہ وہ حلال سے ہو یا حرام سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور آخرت کے بارے میں تو اور بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ کیا اور کیوں؟ کیا سوچ کے کہ اگر مجھے یہاں ملا ہے تو وہاں آخر کیوں نہیں ملے گا، کہ مجھے اور بھی زیادہ مال اور اولاد ملے گی، یعنی آج ہے تو کل بھی ملے گی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور یہ باتیں کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا ساتھی کو لے کے۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا۔ یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ متکبر کو، جو مال کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جائے اور شکر ادا کرنا بھول جائے۔ قال، کہنے لگا، ما اظن، نہیں میں سمجھتا، ان تبیدہ، کہ ہلاک ہو جائے گا، ہاذہ، یہ، ابدا، کبھی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ تبیدہ کا لفظ جو ہے یہ بعد یبید سے ہے۔ بیدا کہتے ہیں جنگل صحرا کو، بیابان کو۔ جب کوئی چیز بیابان میں، صحرا میں ضائع ہو جاتی ہے، پراگندہ اور بکھر جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مکمل تباہی ہو جاتی۔ اس سے پھر اباد یبید عبادت تباہی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کبھی ختم بھی ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور نہیں میں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری دنیا بھی ہے اور پھر مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، یعنی آخرت میں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، البتہ میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی بہتر لوٹنے کی جگہ۔ منقلب جو ہے یہ اسم ظرف مکان ہے،
کہ اول تو یہ کہ قیامت آنی ہی نہیں، اور اگر آئی تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ اگر مجھے یہاں ملا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا، مجھے اس سے بھی بہتر جگہ مل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے کہ یہ جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے یہ تمہیں ہمارے سے قریب نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے کوئی اللہ پہ اپنا زور نہیں رکھتا۔ قال له صاحبہ، اس کا ساتھی اس سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ کون سا ساتھی؟ جس کے پاس نہ باغ تھے نہ مال تھا، اور وہ اب اس کی بات کا جواب دے رہا ہے، یحاورہ، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم کفر کرتے ہو اس ہستی سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، کہ اس کے بعد ان کی نسل نطفے سے چلی۔ ثم سواک، پھر اس نے برابر کیا تجھ کو، یعنی پورا پورا بنا دیا تجھ کو، ہموار بنایا تجھ کو، رجلا، ایک مرد کی شکل میں۔ تم اس رب کا انکار کرتے ہو، اس کی ناشکری کرتے ہو جس نے تجھے بہترین شکل و صورت پہ پیدا کیا۔ تو جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا تو اسی کا ناشکرا بن رہا ہے، کیونکہ انسان کو یہ حق نہیں کہ جس نے اسے بنایا اور جس نے اسے سب کچھ دیا وہ اسی کا انکار کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا مٹی سے پیدا ہونا ایسے ہی ہے جیسے ہر روز ہم زمین پہ سبزہ اگتے اور پودے پیدا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ پھر یہ وہی نیک شخص اس کو دوبارہ سمجھا رہا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، قلتا، تم نے کہا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ۔ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر ساتھ اللہ کے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے اور ہمارا دل خوش ہو اس نعمت کو دیکھ کر تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اس موقع پر بھی فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ میری قوت سے نہیں ہوا، یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا، یہ دراصل اللہ ہی کی قوت اور اسی کی طاقت ہے۔ اور جو شخص نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی ایک طرح سے شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان ترانی، اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو، انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، کہ میرے پاس نعمتیں اتنی نہیں جتنی تمہارے پاس ہیں، فَأَسَىٰ، تو امید ہے، کس بات کی امید ہے؟ یہ توقع ہے، ربی، کہ میرا رب، ان یؤتینی، دے مجھ کو، عطا کرے مجھے، خیرا من جنتک، بہتر تیری جنت سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی آج تم اگر اترا رہے ہو، اکڑ رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، یہ مال پا کے، دولت پا کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس دنیا میں سب ممکن ہے کہ اللہ مجھے تم سے بہتر نعمت عطا کرے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور بھیجے اس پر، کس پر؟ تمہارے اس باغ پر، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، حسبانن، کوئی آفت۔ حسبان کا لفظ حساب سے ہے، ہے سین بے اس کا روٹ ہے، یعنی حساب کے مطابق سزا، تمہاری ناشکری کے مطابق سزا۔ اور اس کا ترجمہ بجلیاں بھی کیا گیا، آسمانی آفت، یعنی تمہاری اس جنت پر آسمان سے کوئی آفت آ گرے، بجلی گرے اور اس کو جلا دے، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو وہ ہو جائے، کون؟ باغ، کیا؟ سعیدن، میدان، مٹی، زمین، خاک، زلقا، صاف۔ ذیلام قاف، زلقے کا مطلب ہوتا ہے قدم کا پھسلنا، یعنی یہ باغ جو انتہائی زرخیز ہے، اس پہ کوئی ایسی آفت آ پڑے کہ جو
اسے پتھر بنا دے، کیونکہ پتھر سے پاؤں پھسلتا ہے نا. تو زلق ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں پاؤں رکھے اور پاؤں پھسل جائے، یہ چکنا پتھر. چکنا پتھر دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے لیکن اس میں سے اگتا کچھ نہیں. تو تم جو اتنا اکڑ رہے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے سب کچھ دے دے اور تمہارا یہ سب چلا جائے، آسمان سے کوئی آفت آ کے، اور زمین بھی ایسی ہو جائے کہ پھر کچھ بھی نہ اگے، یا یہ کہ دلدل بن جائے، پانی کی سطح اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ وہ کلر ہو جاتا ہے، یا یہ کہ پھر وہ دلدل بن جاتی ہے اور وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتی جگہ، آپ اس میں پاؤں رکھیں اور گئے اندر، تو اس کو زلق کہتے ہیں. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی زمین کے اندر. غور کہتے ہیں زمین کے اندر پانی کا گھسنا، یعنی بالکل ڈرائی لینڈ ہو جائے، یا یہ کہ پانی میں ڈوب جائے، یا یہ کہ ڈرائی ہو جائے، دونوں ایکسٹریمز پہ جا سکتی. فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز نہ تم استطاعت رکھتے ہوگے اس کو طلب کرنے پر، یعنی طلب کرنے پر بھی زمین واپس نہ لا سکو کہ اس پہ کچھ اگا سکو. اب آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ دو چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں. ایک تو یہ کہ آفت گرے تو سب درخت جل جائیں. چلیے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی زمین پہ کوئی بجلی گری یا کچھ تو فصل جل گیا، نہیں ہاتھ کچھ ہے، چلو بھائی اگلے سال پھر اگا لیں. تو دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے آفت کہ یہ جو تمہاری نہر بہ رہی ہے یہ خشک ہو جائے، یا یہ کہ یہ زمین بنجر پتھر ہو جائے، یا یہ کہ یہ پانی میں بہ جائے اور دلدل بن جائے اور تم زمین کو واپس لانے پہ قادر ہی نہ ہو. اور ہوا پھر وہی جو اس نے کہا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ گھیرا گیا اپنے ثمر کے ساتھ، یعنی باغ کا سارا پھل مارا گیا. فَأَصْبَحَ، تو ہو گیا کون؟ باغ والا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کرنے. یقلب قلب، یقلب تقلیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. اور کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور کفین کہتے ہیں دو ہتھیلیاں، اور کفئی ہی مضاف الیہ ہے، اور نون اڑ گیا ہے اضافت کا مضاف ہونے کی وجہ سے، یہ تسنیہ کا نون اڑ گیا ہے اضافت کی وجہ سے. تو کفئی ہی یعنی اپنے دونوں ہاتھ جو تھے وہ ملے. تو یہ ہاتھوں کو ملنا جو ہے یہ میرے خیال ہے ہر کلچر کے اندر ہاتھ ملنا حسرت اور افسوس کی علامت ہے. کف افسوس ملتا رہ گیا، اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، کف افسوس ملنا، یعنی انسان اور کچھ نہیں بس چلتا تو وہ اپنے ہی ہاتھوں کو ہاتھوں پہ رگڑنا شروع کر دیتا ہے، بے چینی اور اضطراب کی حالت. الا ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، یعنی اس باغ پر جو انویسٹمنٹ کی تھی، جتنا بیج ڈالا تھا، جتنے مزدور لگائے تھے، جتنا وقت لگایا تھا، جتنی محنت لگائی تھی اور جتنی قربانی کی تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. تو اس نے جو اس میں لگایا تھا اس پہ وہ حسرتیں ہی کرتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، چھتریوں پر. عروش عرش سے ہے. عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش چھت کے لیے استعمال ہو. تو یہاں مراد ہے بیل کو اوپر چڑھانے کے لیے جو چھتری بنائی جاتی ہے نا، وہ اس کی طرف. اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی جب آفت آئی تو چھتیں گری اور چھتوں کے ساتھ بیلیں بھی نیچے آ گری. سمجھ رہے؟ یعنی جب چھت گرے تو جو کچھ چھت کے اوپر ہے وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ وہ بھی نیچے آ جاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، اے کاش کہ میں لم اشرک، نہ میں شریک ٹھہراتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی. پیچھے آنا ولم یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اب اس کو سمجھ آئی کہ میں نے اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھا، کہ میری طاقت اور میری تدبیر ہے اور
میرا سب کچھ ہے اور میرا علم ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھا اس کا کوئی گروہ، کوئی جتھا، کیونکہ اس کو بڑا زوم تھا کس بات کا، میری برادری بڑی ہے اور میری دوستی اور تعلقات بہت پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ نہ تھا کوئی جتھا ینصرونہ جو اس کی مدد کر سکتا. اب دیکھیں کہ بعض مصیبتیں تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کا ذکر انسان کسی بڑے سے، کسی پہنچ والے سے، کسی انفلوئنشل پرسنالٹی کے ساتھ کرے تو وہ آگے پڑھ کے بیچ میں آ کے کسی نہ کسی طرح دوسرے کی مدد کر سکتے. اب یہاں تو جو کچھ ہوا وہ کس کی طرف سے تھا؟ یعنی بندہ جب بندوں کے ہاتھوں ستایا جاتا ہے تو وہ کسی اور کو بیچ میں لا کے اس کا ازالہ کرا لیتا ہے. لیکن اگر مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے اور اس قسم کی مصیبت آ جائے تو کون انسان ہے؟ انسان تو کیا، انسانوں کا جتھا بھی آگے آ کے کچھ نہیں کر سکتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اب سب بھول گیا، انا اکثر من کا مالم و ولدا، مال بھی گیا اور جتھا ہوتے ہوئے بھی، گروپ اور جماعت ہوتے ہوئے بھی، ڈھیروں ڈھیر دوست ہوتے ہوئے بھی کوئی کام نہ آیا، کوئی آگے نہ بڑھا مدد کو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا. منتصر انتصار سے، انتصار ہوتا ہے ظلم سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا اور بدلہ لینا. یعنی وہ شخص غصے میں کتنا بھی تل ملا تھا، کتنا بھی انتقام کو سوچتا تو کیا کر سکتا تھا؟ آفت اگر آسمان سے آ جائے تو آپ کس کو پکڑیں گے، کس کو سو کریں گے؟ اگر کسی انسان کے کیے کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کو سو کر دیتے ہیں، لیکن اگر آسمان سے بجلی گرتی ہے تو آپ بجلی کو نہیں پکڑ سکتے اور نہ بجلی بھیجنے والے کو پکڑ سکتے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں ثابت ہو گیا کہ ولایت اللہ ہی کے لیے ہے سچی. ولایت کا معنی ہوتا ہے نصرت، مدد، کارسازی. اور ولایت کہتے ہیں ملک کو، سلطان کو. ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے انگلینڈ کو ولایت کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا حکمت؟ شروع میں جب لوگ زیادہ انگریزی نہیں بولتے تھے تو وہ برطانیہ یا انگلینڈ نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے؟ ولایت. ان کی حکومت تھی نا تو ان کو حاکم سمجھتے تھے، ابھی تک سمجھتے تھے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں یہ بات پتہ چلی کہ اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے، جو سچی مدد ہوتی ہے. بندوں کی مدد اور بندوں کا ساتھ کچھ نہیں دے سکتا. تو بات یہ ہے کہ اصل ولایت اور اصل مدد اور نصرت، کارسازی ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. کون ہے اللہ؟ الحق، جو مالک حقیقی. دیکھیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ بھروسہ کرنا کیا ہے؟ اس قصے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس شخص کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، کس پہ تھا؟ مال اور نفری، مال اور نفری پہ بھروسہ کہ یہ کام آئیں گے، یہ بچائیں گے. آج کتنے لوگوں کی مشکل یہی ہے کہ وہ کس کو سیویئر سمجھتے ہیں، کس کو مددگار سمجھتے ہیں، کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا مال پہ یا کنیکشنز پہ، تعلقات پہ، دوستیوں پہ، کہ میرے بہت بڑے بڑے لوگ جاننے والے ہیں اور کسی بھی مشکل میں وہ میرے کام آ جائیں گے. لیکن اس سے بڑا دھوکہ کچھ نہیں. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی نہیں چھڑا سکتا، نہ مال کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان. کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی مصیبت، ملک الموت آ جائے، اگر بلین کا ٹریلینز بھی انسان کے پاس تو وہ دے کے چھوٹ سکتا ہے کہ آپ پلیز جائیے، چند سال بعد آئیے، جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لیجیے، چلے جائیں گے واپس؟
واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے. اسی طرح اس وقت کتنے بھی دوست احباب رشتہ دار پاس کھڑے، ہنالک الولایۃ للہ الحق. اور ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص. اور خاص میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے ثواب دینے میں، یعنی وہ جو بدلہ دے، وہ جو ثواب عطا کرے وہی بہترین ہے. وخیر عقبا، اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے، کہ جو انجام اس کے پاس ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے وہی بہترین ہے. لہذا انسان ان چیزوں کو پا کر اترانے نہ لگے، فخر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، اور ان پہ بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.